جی آج پوری دنیا کو جو 57 ممالک ہیں سب صحابہ دے کر کے گئے ہیں. ان کی اوقات ہے کوئی ملک حاصل کرنے کی؟ اب ان کی اوقات ہے؟ ایک بالش تو نہیں لے سکتے. یہ سب صحابہ ان کو دے کر کے گئے ہیں جس کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. اونٹوں کے چرانے والے، بکریوں کے چرانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کردار، ان کے اخلاق اور قرآن و سنت پر چلنے کی وجہ سے پوری دنیا انہیں عطا کر دی. ہم تو ایک مکان کے لیے، ایک دکان کے لیے ترستے ہیں. اللہ نے فرمایا پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، اس لیے کہ تم نے اپنا سب کچھ ہمارے نبی کے حوالے کر دیا تو پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتے. آج وہی نہیں ہے ہمارے اندر. ایک سنت پر عمل کرنا تو جان نکلتی ہے. ابھی پوچھا جائے اس میں کتنے لوگ ہیں جو تہجد گزار ہیں، شاید کوئی ملے جو تہجد کا پابند ہو. جی اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے فلاں ہمارے. ارے کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے تمہارے اوپر، تم خود ظالم ہو. ظالم کہہ رہا میں مظلوم ہوں کیسے؟ حین یبقی ثلث اللیل الاخر، جب رات کے تیسرے پہر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں. پڑا ہوا ہے، کھاٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. رات بھر تو موبائل چلایا ہے، اب پڑا ہوا ہے. کہہ رہا ہے کہ میں مظلوم ہوں. کہا ہے کہ مظلوم ہو تم؟ سب سے بڑے ظالم تو تم ہو. لہذا یہ مت کہو کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تم اس لائق ہو، تم اس لائق ہو. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہو. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے توہین کے مرتکب ہو. تم مسلمانوں کی زندگی ایسے ہوتی ہے کہ اللہ آواز دے رہا ہو کہ اس کو جواب دینے والا نہیں. اور کہتے ہیں جناب والا ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. کچھ ظلم نہیں ہو رہا ہے. ظالم کہہ رہا ہے کہ ہم مظلوم ہیں. تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ. پوری زندگی گزر جاتی، توفیق نہیں ہوتی کہ ترجمے کے ساتھ پورا قرآن پڑھ جائیں اور کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں. تمہارے گھروں میں قرآن کی جگہ پر ٹی ویاں لگی ہوئی ہیں. ہر فرد گھر کا موبائل میں الجھا ہوا ہے. کسی کو قرآن سے لینا دینا نہیں، نماز سے لینا دینا. کہتے ہو کہ ہم مظلوم ہیں. کہے کہ مظلوم ہو تم؟ یہ سب مکرے پنا چھوڑ دو. کوئی مظلوم نہیں ہے. یہ سب ظلم کے مرتکب ہیں.